بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر معنی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 95 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ فصل من الخاتمة حسن الابتداء والتخلص والانتہاء۔ فصل من الخاتمة في حسن الابتداء والتخلص والانتهاء ينبغي للمتكلم شاعرا كان أو كاتبا أن يتأنق أي يتتبع الآنق أي الأحسن يقال تأنق في الروضة إذا وقع فيها متتبعا لما يؤنقه أي يعجبه في 3 مواضع من كلامه حتى تكون تلك المواضع 3 أعزب لفظا بأن يكون في غاية البعد عن التنافر والثقل، وأحسن سبكا بأن يكون في غاية البعد من التعقيد والتقديم والتأخير الملبس، وأن يكون الألفاظ متقاربة في الجزالة والمتانة والرقة والسلاسة، ويكون المعاني متناسبة لألفاظها من غير أن يلتسي اللفظ الشريف المعنى السخيف، أو على العكس بل يصاغان صياغة تناسب وتلاؤم، وأصح معنى بأن يسلم من التناقض والامتناع والابتذال ومخالفة العرف ونحو ذلك۔ عزیز طلبہ، خاتمہ کی ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے خاتمہ میں 3 قسم کی بحثیں ذکر کی ہیں۔ ایک بحث تو اس بات کے ساتھ مربوط تھی کہ کوئی شاعر دوسرے شاعروں کے اشعار میں کس طرح چوری کرتا ہے۔ دوسری بحث طریقات شعریہ کے ساتھ متصل امور کے بیان میں تھی، جو کہ 5 امور ہیں: اقتباس، تضمین، عقد، حل، تلمیح وغیرہ۔ اور خاتمہ کی تیسری بحث ان 2 کے علاوہ ان امور کے بیان میں ہے جن کی رعایت ہر متکلم کے لیے مناسب ہے، اور وہ 3 امور ہیں: ابتدا، تخلص اور انتہا۔ یہاں تک مصنف رحمہ اللہ نے پہلی 2 قسم کی بحث ذکر فرمائی ہے۔ اب یہاں سے فصل کے عنوان سے تیسری بحث شروع فرما رہے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ فصل خاتمہ کا حصہ ہے، اس میں حسن ابتدا، تخلص اور حسن انتہا کا بیان ہے۔ پھر سب سے پہلی بات مصنف علیہ الرحمہ نے جو ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ینبغی للمتکلم شاعرا کان او کاتبا، کہ متکلم خواہ شاعر ہو یا نثر نگار ہو، اسے چاہیے کہ اپنے کلام میں 3 موقعوں پر اچھا سے اچھا کلام پیش کر دے، اور کلام 3 اعتبار سے اچھا ہوگا۔ پہلے یہ کہ وہ 3 موقع الفاظ کے اعتبار سے میٹھے ہوں، یعنی الفاظ تنافر ثقل سے بہت دور ہوں، کہ تینوں موقع اسلوب کے اعتبار سے عمدہ ہوں، یعنی کہ وہ تاکید اور ایسی تقدیم و تاخیر سے بہت دور ہو جو سامع پر معنی کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ کہ الفاظ عمدگی، سنجیدگی، باریکی اور سہولت میں متشابہ ہوں، اور معنی الفاظ کے مناسب ہوں، ایسا نہ ہو کہ ناقص معنی کو عمدہ الفاظ پہنا دیے جائیں، یا اس کے برعکس ہو کہ معنی عمدہ ہوں اور الفاظ ناقص ہو، بلکہ لفظ اور معنی دونوں کو مناسبت کے ساتھ ڈالا جائے، کہ تینوں موقع معنی کے اعتبار سے صحیح ہو، یعنی کہ وہ تناقض سے محفوظ ہو، بلکہ ایہام تناقض سے محفوظ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلے ایک بات کہی ہو آگے جا کر اس کے خلاف کہا ہو، اور یہ کہ معنی بطلان سے محفوظ ہو، یعنی معنی باطن نہ ہو، اور یہ کہ ابتدا سے محفوظ ہو، یعنی بہت زیادہ ظاہر نہ ہو جن کو ہر کوئی جانتا ہو، اور یہ کہ معنی عرف وغیرہ کی مخالفت سے محفوظ ہو، یہ جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ تو فرما رہے ہیں فصل من الخاتمة فی حسن الابتداء والتخلص والانتہاء ینبغی للمتکلم شاعرا کان او کاتبا، مناسب ہے ہر متکلم کے لیے، چاہے وہ شاعر ہو یا کہ
ناثر ہو، کاتب ہو. ان یتعنقا، ان یتعنقا، یتعنقا کا معنی آتا ہے عمدہ سے عمدہ کلام تلاش کرنا. ان یتتبع الآنق ای الاحسن، یعنی وہ عمدہ سے عمدہ کلام کو تلاش کرے. یقال تعنق فی الروضۃ، تعنق فی الروضہ کہا جاتا ہے اس وقت جب وہ باغ میں داخل ہو کر اس شے کو تلاش کرے جو اس کو پسند ہو. اذا وقع فیہا متتبعا لما یعنقہ، جب وہ واقع ہو جائے اس چیز کی تلاش میں جو اس کو اچھا لگے. یعجبہ، جو اس کو اچھا لگے اور جو اس کو مناسب لگے. فی ثلاثۃ مواضع من کلامی، اپنے کلام کی 3 جگہوں میں وہ اچھا سے اچھا کلام تلاش کرے. حتی تکون تلک المواضع الثلاثۃ اعظم لفظا، یہاں تک کہ یہ 3 جگہ اس کے کلام کے زیادہ میٹھے ہو جائیں باعتبار لفظ کے. باعتبار لفظ کے زیادہ میٹھے کیسے ہوں گے؟ بأن یکون فی غایت البعد عن التنافر، کہ اس کے الفاظ تنافر سے انتہائی درجے سے دور ہوں. تنافر یعنی ایسے الفاظ سے کے کہنے سے دور ہو کہ لفظ کی ادائیگی میں بھی مشکل ہو رہا ہو، سننے والا اس لفظ کو سنتے ہی نفرت اور اس کے چہرے پہ 4 بج جاتے ہوں. وثقل، اور ثقل سے بھی دور ہوں، یعنی الفاظ کی ادائیگی آسان ہو. وأحسن سبقا، تو سب سے پہلے الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کہ الفاظ متنفر قسم کے نہ ہوں، بوجھل قسم کے نہ ہوں. اور پھر الفاظ کو ترتیب یوں دیں کہ احسن سبقا، کہ ان کا اسلوب بہت خوبصورت ہو جائے اور اسلوب الفاظ عمدہ ہوں. بأن یکون فی غایت البعد من التعقید والتقدیم، کہ وہ الفاظ یا جملے وہ تعقید سے انتہائی درجے، تعقید یعنی پیچیدہ قسم کا کلام نہ ہوں اور زیادہ پیچیدہ کلام نہ ہو. والتقدیم و تاخیر، اور روانگی ہو کلام میں، تقدیم و تاخیر نہ ہو کہ کسی خاص معنی کو بیان کرتے اس کے ایک جملہ یہاں دوسرا جملہ پھر کافی سطروں کے بعد ہوں. تو ایسی تقدیم اور تاخیر اس اسلوب میں نہیں ہونا چاہیے الملبس، جو سامع کو تلبیس میں، سابق کو تشویش میں مبتلا کر دے. وَإِن يَكُونَ الْأَلْفَاظُ مُتَقَارِبَةً فِي الْجَزَالَةِ، اور یہ کہ وہ الفاظ جو ہے وہ قریب ہوں، متشابہ ہوں. فی الجزالت، جزالت یعنی عمدگی میں، عمدگی میں وہ تمام الفاظ ایک جیسے ہوں. اور والمتانت، اور متانت میں، والرقت، اور رقت میں یعنی گاڑے قسم کے الفاظ نہ ہو. سلاست، اور سلاست میں آسان الفاظ ہو. ویکون المعانی متناسبۃ لالفاظها، پھر جو معانی آپ ادا کرنا چاہیں وہ الفاظ کے مناسب ہوں. من غیر ان یکتسی اللفظ الشریف، یعنی یہ بات نہ ہو کہ آپ جو ہے ایک عمدہ لفظ کا لباس پہنائے المعنی السخیفہ، ناقص قسم کے معنی کو، یعنی معنی ناقص ہو اس کے لیے آپ اچھا لفظ لے کر آیا. والعکس، یا برعکس کریں کہ ایک شریف معنی کے لیے آپ ادنا قسم کے الفاظ لے کر آئے، یہ باتیں نہ ہوں. بل جو ساغان سیاغت تناسب و تلاؤم، بلکہ لفظ اور معنی دونوں کو ڈھالا جائے اس طور پر کہ وہ ڈھالنا ایک دوسرے کے بالکل مناسب ہو، الفاظ اور معنی ایک دوسرے کو بالکل مناسب ہو. وَأَصَحُّ مَعْنًا، اور معنی بھی بالکل صحیح ہو. ان یسلم من التناقض، کہ معنی جو ہے وہ تناقض سے، ان یسلم من التناقض، تناقض سے محفوظ ہوں، یعنی آپ کے کلام میں تناقض نہ ہو اور معنی جو ہے ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو. والامتناع، اور امتناع کے بھی خلاف نہ ہو کہ لوگ اس کو قبول ہی نہ کرے. والابتذال، ایسا عام معنی بھی نہ ہو کہ ہر کوئی اس کو سمجھے. ومخالفت العرف، اور وہ معنی محفوظ ہو عرف کی مخالفت سے. ونحو ذالک، اور جیسے دوسری چیزوں سے بھی محفوظ ہوں. احدها، ان تینوں موقعوں میں سے اول ابتدا ہے، یعنی متکلم کو چاہیے کہ اپنے کلام کی ابتدا میں اچھا سے اچھا کلام پیش کر دے،
کیونکہ مبتدا بھی کلام سب سے اول وہ چیز ہے جو سامع کے کانوں کو کٹکھٹاتا ہے. تو اگر مبتدا بھی کلام میٹھا ہو اور اس کا اسلوب عمدہ ہو اور اس کا معنی صحیح ہو تو سامع اس کلام کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سارے کلام کو محفوظ کر لیتا ہے. اور اگر مبتدا بھی کلام عمدہ نہ ہو تو سامع اس سے اعراض کرے گا اگرچہ بقیہ کلام انتہائی کے حسین کیوں نہ ہو. تو یہی فرمائے کہ ان تین چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ابتدا ہے. لأنه اول ما یقرع السامع، اس لیے کہ کلام کی ابتدا ہی اول وہ چیز ہے جو سامع کے کانوں کو کٹکھٹاتا ہے. فإن كان عذبا، اگر وہ میٹھا ہو ابتدا الفاظ کے اعتبار سے، حسن السبق کی اور اسلوب اس کا عمدہ ہو، صحیح المعنی، معنی بھی اچھا ہو، اقبل السامع علی الکلام، تو سامع کلام کو قبول کرے گا، فوعا جمیع، پورا کلام محفوظ رکھے گا. وإلا اعرض، اگر ناقص قسم کا کلام ہے اور متنفر قسم کا کلام ہے تو اعرض عنہ، سامع اس سے اعراض کرے گا. وإن كان الباقی فی غایۃ الحسن، اگرچہ پھر مابقی کلام انتہائی اچھا کیوں نہ ہو لیکن سامع ایک دفعہ متنفر ہو جائے پھر اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.